اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر، بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاست ہے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی خصوصی ٹرانسمیشن پہچان رمضان دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین کرام، پاکستان میں آج الحمدللہ دوسرا روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج تیسرا روزہ اختیار کیا جائے گا، یعنی پاکستان میں آج 22 جولائی ہے، 2012 اتوار کا دن ہے، 2 رمضان المبارک اور 1433 ہجری۔ ناظرین کرام، ایک شخص بیابان کی طرف نکل گیا اور جب بیابان میں پہنچا تو اس نے ایک بڑا عجیب سا منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا ناظرین کرام کہ ایک درخت ہے، بہت پرانا درخت جس کی جڑیں کئی سو سال پرانی ہیں، اور اس درخت کے نیچے وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی کمزور سا، لاغر سا، بیمار سا سانپ اس درخت کے نیچے بڑی پریشانی اور حسرت اور یاس میں سر جھکائے زمین پر اس طرح سے لپٹا ہوا ہے زمین سے کہ جیسے کچھ ہی دیر کے بعد وہ مر جائے گا۔ وہ یہ منظر دیکھتا رہا اور دیکھتے دیکھتے اس نے یہ بھی دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد کہیں سے کوئی چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور اس سانپ کے پاس کچھ ڈال کر چلی گئی۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی ایک مرا ہوا کیڑا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد سانپ نے اس کیڑے کو کھا لیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہی چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور اسی سانپ کے پاس کچھ اور کیڑے ڈال کر چلی گئی۔ سانپ ان کو کھاتا رہا، تھوڑی دیر بعد اس میں توانائی آئی اور وہ رینگتا ہوا کسی جانب چلا گیا۔ جب اس شخص نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ تو کر رکھا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے تو پھر میں کیوں رزق کی تلاش میں مارا پھرتا ہوں، بیابانوں میں پھر رہا ہوں، ویرانوں میں پھر رہا ہوں؟ مجھے بھی یہیں پر پڑے رہنا چاہیے، اللہ میرے لیے بھی رزق کا انتظام کر دے گا۔ تو جناب علی اس نے یہی سوچا اور پھر اس کے بعد وہ وہیں پر پڑ کے رہا، اپنے آپ کو اسی جگہ پر، اسی بیابان میں اس نے رکھ لیا، خود ہی رکھ لیا اپنے آپ کو، اور پھر وہیں پر وہ رہنے لگا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے۔ 3 دن گزرنے کے بعد ناظرین کرام، نہ تو کوئی چڑیا آئی اور نہ ہی اسے کچھ کھانے کو ملا۔ تکلیف کے مارے اس کا برا حال ہو گیا، درد سے وہ چلانے لگا، کرہانے لگا، اور کرہاتے کرہاتے اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور التجا کی کہ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، کیا میں اس سانپ سے بھی گیا گزرا ہوں؟ سانپ کو تو چڑیا کے ذریعے کھلا رہا تھا، لیکن مجھے تو کیوں نہیں کھلاتا؟ کوئی میرے لیے کچھ کھانے کو لے کر کیوں نہیں آتا؟ مجھے رزق کیوں نہیں ملتا؟ تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں، تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو پھر اے میرے پروردگار مجھ سے اتنی بے اتنائی کیوں، ایسی بے نیازی کیوں مالک؟ میں تو تیری ہی وجہ سے، تیرے ہی سہارے، تیرے ہی رحم و کرم پر اس بیابان میں آ کر بس گیا تھا کہ تو مجھے رزق دے گا۔ وہ یہ ساری التجائیں کرنے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اپنے وقت کو یاد کرنے لگا کہ میں کیوں اس بیابان میں آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہاتف غیبی سے ایک آواز آئی، اور بڑی پیاری آواز تھی ناظرین کرام۔ آپ سوچتے ہوں گے میں یہ واقعہ آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ ہاتف غیبی کی آواز کے لیے آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ آواز یہ آئی، اے شخص، اے بندے، ٹھیک ہے کہ تو بیابان میں آیا اور تو نے یہ منظر دیکھا کہ ایک لاغر سے، کمزور سے سانپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رزق مہیا ہو گیا، اور ایک چڑیا نے آ کر اس کو وہ رزق دیا،
تو تو وہ سانپ کیوں بنا، وہ چڑیا کیوں نہ بنی جو دوسروں کو رزق پہنچاتی ہے؟ تو سانپ بن کر یہاں پہ پڑ گیا۔ سبق تو تجھے یہ لینا چاہیے تھا کہ تو وہ چڑیا بنتا جو دوسروں کو دانہ دیتی ہے، دوسروں کے لیے رزق مہیا کرتی ہے ہمارے حکم سے، لیکن تو سانپ بننے پر مصر رہا، تجھے چڑیا بننا چاہیے تھا۔ تو ناظرین کرام، ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو مقام مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توقیر میں اضافہ کر رہا ہے، یا کسی کے پاس کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھا منصب یا اچھا مقام عطا کر دیا ہے، یا صرف یہی نہیں، اگر کسی کے پاس اولاد ہے، کسی کے پاس مال ہے، یا پھر یہی نہیں کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، تو ہم حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ ہم اس محنت کی طرف نہیں دیکھتے، یا اس عطا کی طرف نہیں دیکھتے، یا اس نصیب کی طرف نہیں دیکھتے، یا اس تقدیر کی طرف نہیں دیکھتے جس نصیب، تقدیر اور عطا کی وجہ سے یہ تمام اشیاء اس شخص کو یا اس فرد کو باہم مہیا کر دی گئی ہیں۔ ہمیں بھی وہ محنت چاہیے، ہمیں بھی وہ تقدیر چاہیے، ہمیں بھی وہ نصیب چاہیے۔ یقیناً تقدیر جو لکھ دی گئی وہ لکھ دی گئی، صحیفے لکھ دیے گئے ہیں، قلم سوکھ گئے ہیں، اب کچھ لکھا نہیں جائے گا، لیکن ایک تقدیر معلق ہوتی ہے اور ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ تقدیر مبرم کو آپ بدل نہیں سکتے، لیکن تقدیر معلق میں اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے، اپنی محبت کے ذریعے محنت کرتے رہیے، محبت کے ساتھ کرتے رہیے، اخلاص کے ساتھ کرتے رہیں، اچھی نیت کے ساتھ کرتے رہیں، کسی کو نقصان نہ پہنچانے کے ارادے کے ساتھ کرتے رہیں، آپ کو بھی اللہ وہی عطا کرے گا جو وہ سب کو عطا کرتا ہے۔